والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. یہ جو آخری مطلب تھا ثمرۃ البحث سابقہ درس کا، اس کا خلاصہ دوبارہ بیان کروں. کچھ ابہامات سابقہ درس میں رہے ہیں. ایک دفعہ معلوم ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، ایک دفعہ معلوم ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے. حقیقت شرعیہ ثابت ہونے کی صورت میں ہمارے پاس کلام معصوم میں اگر کوئی لفظ وارد ہو، شک ہو کہ یہاں پر معنی شرعی مقصود ہے یا معنی لغوی مقصود ہے، تو حقیقت شرعیہ اگر ثابت ہے تو نحمل علی المعنی الشرعی، یہ مسلم ہے. اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو شک کی صورت میں نحمل علی المعنی اللغوی. لیکن شک ہو کہ یہ جو استعمال ہے بلے ثبوت حقیقت شرعیہ کی بنا پر ہے یا نہیں، شک ہو، جیسے کہ فیما اذا جہل التاریخ، تاریخ مجہول ہو لیکن معنی شرعی پر اس تاریخ مجہول ہونے سے پہلے جو نقطہ ہے وعلی معانیہ الشرعیہ علی الثبوت فیما اذا علم تأخر الاستعمال، یہ عبارت حقیقت شرعیہ پر ثابت کریں گے، حقیقت حمل کریں گے حقیقت شرعیہ ثابت ہونے کی صورت میں، لیکن مطلق نہیں، ایک قید کے ساتھ حمل کرنا ہے. حقیقت شرعیہ پر حقیقت شرعیہ ثابت ہو تو معنی شرعی پر حمل کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ اگر معلوم ہو تأخر استعمال. متوجہ اس بات کی طرف، وجہ پہلے ہوا حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو ہم حمل کریں گے ڈائریکٹ معنی لغوی کے اوپر جو کہ معنی لغوی ہے. حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو معنی شرعی پر حمل کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات مسلم ہے، لیکن مطلق نہیں، ایک شرط کے ساتھ آپ نے جو ہے معنی شرعی پر حمل کرنا. وہ کیا؟ اذا علم تأخر الاستعمال، استعمال کا تأخر اگر معلوم ہو. یعنی کیا مطلب استعمال کا تأخر معلوم ہو؟ یعنی شارع مقدس نے جو استعمال کیا ہے معنی شرعی میں پہلے وضع کیا ہے پھر استعمال کیا ہے. شارع نے پہلے وضع کیا ہے پھر استعمال کیا ہے. یہ استعمال مؤخر ہونا معلوم ہو تو شک کی صورت میں آپ معنی شرعی پر، اگر استعمال مؤخر ہونا معلوم نہ ہو، یعنی ممکن ہے مجرد استعمال کیا ہے لیکن ابھی تک وضع نہیں ہوا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وضع نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں جو ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ معنی شرعی پر حمل کریں. شک کی صورت میں، شک کی صورت میں حمل کرنے کی ضروری کہ تأخر استعمال معلوم ہو. مشکل یہ ہے کہ اگر تأخر استعمال معلوم نہ ہو، یعنی علم بتأخر الاستعمال نہ ہو، فیما اذا جہل تاریخ، یعنی وضع کس سے وضع سے مراد وضع شرعی، شارع مقدس نے پہلے وضع کر کے بعد میں استعمال کیا ہے یا پہلے استعمال کر کے بعد میں وضع کیا ہے، یہ معلوم نہ ہو تو شیخ مصنف نے کہا کہ ففیہ اشکال، یہاں مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ نہ میں معنی شرعی پر حمل کر سکتا ہوں، نہ معنی لغوی پر حمل کر سکتا ہوں. دونوں مشکوک ہیں، دونوں مقصود ہے یہاں پر کہ بھئی میں حمل نہیں کر سکتا معنی شرعی کے اوپر. ممکن ہے کہ یہ استعمال قبل الوضع، وضع سے پہلے استعمال کیا ہو جائے، وضع نہیں ہوا. ممکن ہے کہ وضع پہلے ہو اور جو ہے استعمال بعد میں ہو، دونوں چیزیں درمیان میں ہیں، لہذا یہاں مشکل ہے. ہاں اس کے بعد وہ اصالت سے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ممکن ہے جہل کی صورت میں، جاہل ہونے کی صورت میں کہ آیا استعمال بعد میں ہوا یعنی وضع پہلے، وضع شرعی، تو ایسی صورت میں دو اصلوں سے میں تمسک کر کے معنی شرعی پر حمل کروں گا. اصول عملے کی طرف، ہاں اصول عملے کی طرف. وہ پہلا اصل کیا ہے؟ اصالت تأخر الاستعمال. اصالت تأخر الاستعمال یعنی کیا مطلب؟ مجھے شک ہوا کہ یہ استعمال وضع کے بعد ہوا ہے یا وضع سے پہلے، تو اصالت تأخر الاستعمال ہے، اصل استعمال کا مؤخر ہونا ہے، وضع پہلے ہوتا ہے. لہذا شک کی صورت میں کلام معصوم میں لفظ صلاۃ کو معنی شرعی پر حمل کروں. شک کی صورت اس اصل کی طرف.
شیخ مصنف اس کو رد کرتے ہیں دو جہتوں سے. یہ اصل یہاں پر ٹھیک نہیں, دو جہات سے رد کرتے ہیں اس اصل کو. پہلی بات یہ ہے کہ اصلاً آپ یہ جو کہتے ہو کہ اصالت تأخر الاستعمال, اسی کے معارض ایک اصل موجود ہے, اس کو توڑنے کے لیے اس کے معارضے میں وہ کیا, اصالت تأخر الوضع. جس طرح سے اصالت تأخر الاستعمال آپ کہتے ہو, اسی طرح اصالت تأخر الوضع, یعنی پہلے استعمال ہوا ہو, مثلا نبی نے پہلے صلاۃ کو معنی شرعی استعمال کیا, پھر بعد میں وضع ثابت ہو. مثلا وضع تعینی میں یہی ہوتا ہے, پہلے استعمال ہو رہا ہے, پھر وضع آخر میں ثابت ہو. زمان نبی میں اوائل میں 5-6 سال تک ممکن ہے وضع ثابت نہ ہو, آخر حیات میں جا کے وضع متحقق. فاذن بالکل مساوات میں یہ اصل بھی سامنے آ سکتی ہے. وضع یعنی کس معنی میں آگا, وضع معنی شرعی ہے. ممکن ہے رسالت کے 20 سال تک وضع نہ ہو, 20 سال کے بعد وضع سامنے آ گئی, اس وقت تک استعمال ہوتا رہا. وضع تعینی میں یہی ہوتا ہے, کثرت استعمال کے بعد پھر وضع سامنے, اور حقیقت شرعی اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے وضع تعینی کے ذریعے سے اگر قائل ہو جائے تو. بنا لہذا اصالت تأخر الاستعمال کی جو فکر ہے آپ کے پاس معنی شرعی پر حمل کرنے کی شک کی صورت میں, یہ ممکن نہیں, اس لیے کہ معارض ہے ایک اور استصحاب. وہ کیا, اصالت تأخر الوضع, کیونکہ ہر چیز حادث میں اصل تأخر ہے, اصل تاخیر ہے. لہذا جس طریقے سے استعمال میں اصل تأخر کہتے ہیں, اسی طرح سے جو ہے وضع میں بھی تأخر کا قائل ہو سکتا ہے. جب یہ دو اصل متعارض ہیں تو حجت نہیں ہے. ایک یہ چیز. دوسرا اشکال یہ ہو سکتا ہے اصالت تأخر استعمال کے اوپر کہ اس کو تسلیم بھی کرے, ٹھیک ہے, اس تعارض کو ہٹائیں, بس اصالت تأخر استعمال بھی تسلیم کرے, تو ایک اور اشکال سامنے آتا ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ یہ اصل حجت نہیں ہے الا علی القول باصل المثبت. قول علی اصل المثبت, اصل مثبت یعنی کیا مطلب, اصالت تأخر الاستعمال کا لازمہ کیا ہے, تأخر استعمال کا لازمہ یعنی وضع سے استعمال متاخر, پہلے وضع ہے بعد میں استعمال ہوا ہے. اصالت تأخر الاستعمال لازمه حمل اللفظ على المعنى الشرعي. علیکم السلام. لازمه, اس اصل کا, اس استصحاب کا لازمہ حمل اللفظ الذي ورد في الحديث على المعنى الشرعي. هذا اللازم لازم عقلي وليس لازما شرعيا. هذا اللازم لازم عقلي وليس شرعيا. اور لہذا جہاں بھی استصحاب کے لوازم غیر شرعی ہو, یعنی عقلی ہو یا عادی ہو, جیسا کہ عادی کی مثال دے, تو یہ چیزیں کیا ہے, حجت. علیکم السلام. فإذن هذه اللوازم التي تترتب على الاستصحاب الغیر شرعیہ, هذه لوازم ليست حجت. اصل مثبت کہا جاتا ہے, یعنی وہ اصل جس سے لازم غیر شرعی ثابت ہو, یہ حجت نہیں ہے. فإذن آپ تأخر استعمال سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, تأخر الاستعمال عن الوضع الشرعی یعنی حمل اللفظ على المعنى الشرعی, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ حمل اللفظ على المعنى الشرعی لازم عقلی وليس شرعی, یعنی تأخر استعمال کا مطلب یہ ہے کہ وضع کے بعد استعمال ہوا ہے, دوسرے الفاظ میں ہم معنی شرعی ثابت کرنا چاہتے ہیں. هذا الشيء لازم عقلی. جس طریقے سے میں نے مثال دی تھی کہ جو ہے میرے بیٹے کی اگر داڑھی آ جائے تو جو ہے میں 100 دینار راہ دم سکتا, اور بیٹا غائب ہو گیا 10 سال بعد, 20 سال جب ہو گئے, یعنی 10 سال اور گزر گئے, جو ہے کہ میں نے نظر کیا کہ 100 دینار کہ اذا نبتت لحیت ابنی اصدق اتصدق تھا. تو اب 10 سال گزرنے کے بعد 20 سال میں ظاہر سی بات اس کی داڑھی آتی ہے, 20 سال بعد مجھے شک ہے کہ داڑھی آئی ہے یا نہیں, تو اس شک کو میں کس طرح سے رفع کرتا ہوں, اصالت الحیات. اصالت الحیات کے اوپر کس چیز کو مترتب کرتا ہوں, انبات اللحیہ. یہ انبات اللحیہ کوئی حکم شرعی نہیں, یہ تعبدی نہیں, بلکہ اثر عادی ہے. جو بھی انسان 20 سال کی عمر میں جو اس کی داڑھی آتی ہے, مطلب شیء عادی, فاذن یہ اثر عادی ہے, لہذا اس پر جو ہے کیا ہے, اس سے حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اثر عادی ہے یا اثر عقلی ہے, تو یہ چیزیں اس بات سے استصحاب سے ثابت نہیں ہوتی, حجت نہیں استصحاب اس موضوع میں. اچھا, یہ دو چیزیں, یعنی یہ پہلی دلیل اور اس کے دو رد بیان ہو گئے. پہلی دلیل یعنی کس کی دلیل آگا, معنی شرعی پر عمل کرنے کے لیے شک کی صورت میں, تاریخ مجہول ہونے کی صورت میں
تأخر اصالت تأخر الاستعمال، اس پر دو رد مصنف نے پیش کی، ایک تو معارض ہے وثانیاً اصل مثبت سامنے، لہذا یہ مقبول نہیں ہے۔ دوسری دلیل پیش کرتا، وہ کہتا ہے کہ جو ہے بناء عقلا، سیرت عقلائی، وہ کیا سیرت عقلائی؟ اصل تأخر استعمال، یعنی یہ ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشک، شک کی صورت میں بنا کے پاس، عقلاء کے پاس کوئی ایسی سیرت ہو، یہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ مجرد دعویٰ اور توقع ہے تمام۔ لہذا اس عبارت کو اس طریقے سے کھولیں کہ وفیما اذا جہل التاریخ ففی اشکال، تاریخ مجہول ہونے کا معنی معلوم ہوا نا، جی جی، یعنی وضع پہلے ہے یا استعمال پہلے ہے، تو ایسی صورت مصنف نے کہا کہ نہ آپ معنی لغوی پر حمل کر سکتے اس صورت میں، نہ معنی شرعی پر حمل کر سکتے ہو، اس لیے کہ دونوں مشکل ہیں۔ یہاں ایک راستہ نکالا گیا، تو یہ جواب دینے والا، کوئی حل نکالنے والے کہا کہ جو ہے میرے پاس دو دلیل ہیں، پہلی دلیل اصالت تأخر الاستعمال سے کام لیتے ہوئے جو ہے میں معنی شرعی پر عمل کروں، مصنف کے دو لحاظ سے رد ہے، ایک معارض، ایک جو ہے اصل مثبت۔ دوسری دلیل لے کر آ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس بناء عقلا، مصنف کہہ رہا ہے کہ لم یثبت بناء، میرے پاس بناء عقلا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک بات تمام ہو گئی، اب اس کے بعد آگے بڑھیے، وہ اصالت عدم النقل، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہاں سے آگے کہہ رہا ہے کہ میں معنی لغوی پر عمل کروں گا شک کی صورت میں، معنی شرعی پر نہیں، یہ اس کا نظریہ ہے۔ معنی لغوی والا کیا کہتا ہے؟ شک کی صورت میں، یعنی جہل کی صورت میں تاریخ کے بارے میں اصل معنی لغوی پر عمل کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے شک ہے کہ معنی لغوی میں جو صلاح استعمال ہوا، لفظ صلاح، وہ معنی شرعی کی طرف منتقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اصل عدم النقل ہے، لہذا شک کی صورت میں معنی لغوی پر عمل کروں گا۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں، احتیاط کرنا پڑے گا، توقف، آپ حقیقت شرعیہ میں آپ رجوع کریں، اصول مظفر میں ہے یہ توقف۔ وہ کیوں توقف بھائی؟ کہتے ہیں کہ یہ اصالت عدم النقل کا مورد یہ نہیں ہے، ہماری جو بحث ہے اس میں، یعنی ہمارے پاس یہ شیء متیقن ہے کہ نقل ہوا ہے، نقل متاخر یا مقدم بحث ہے۔ اصالت عدم النقل کہاں جاری ہوتی ہے؟ یہ اصل نقل میں شک ہے، ہمارے پاس نقل ثابت ہے کہ استعمال ہوا معنی شرعی میں، لیکن هذا الاستعمال متأخر لا متقدم، اسی لیے کہتے ہیں کہ انما كانت معتبرة فيما اذا شك في اصل النقل لا في تأخر النقل۔ هذا المطلب مشايخنا يحتاج الى التأمل في هذا المطلب لانه غير مذكور في اصول الشيخ۔ العاشر الصحيح والأعم، بعد الدرس سيد مباحثة معك في هذا المطلب لأنك تأخرت، أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها، من الصحيحة، صحیح اور عمی کی بحث، اس میں ایک بحث ہے کہ جو ہے وقع الخلاف بین الاصولیین هل في أن ألفاظ العبادات، معاملات کا مسئلہ بات میں آخر میں انشاءاللہ تعالی، اصل بحث ابھی عبادات میں ہے، معاملات آخر البحث۔ اسامن، یہ اسام کیا مطلب ہے؟ اسم کی جمع اسماء، اسماء کی جمع اسام، اسامی نہیں کہتے، اسامی، اسام جمع جمع، یہ لخصوص الصحیحہ، صحیح سے مراد کیا ہے؟ صحیح وہ بھی بعد میں بیان ہوگا، او للعام من الصحیحہ، وقبل الخوض في ذکر ادلة القولین یذکر امور، وہ صحیحی کی کیا دلیلیں ہیں، عامی کی کیا دلیلیں ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ بحث آئے گی، لیکن چند امور پہلے بیان کر رہا ہے۔ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقیقت الشرعیہ، پہلی بات یہ صحیحی اور عامی کا نزاع اور اختلاف متوقف ہے ثبوت حقیقت شرعیہ کے اوپر۔ شیخ مظفر کی آپ عبارت دیکھیں گے، لم یتوقف، یہ بحث متوقف نہیں، یہی ایک مسئلہ ہے کہ آیا ثبوت حقیقت شرعیہ پر متوقف ہے یہ مسئلہ یا متوقف نہیں ہے۔ آخوند کفائی کہتے ہیں کہ لم بلے یتوقف، حقیقت شرعیہ کے قائل ہو جائیں تو پھر یہ بحث آتی ہے، وإلا یہ بحث آتی ہی نہیں۔ لیکن شیخ اعظم انصاری کی ابھی رائے بیان ہوگی، اور رسول مظفر آپ دیکھیے متوقف نہیں ہے۔ آخوند کفائی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی ثبوت حقیقت شرعیہ پر موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وضع شرعی، شارع مقدس نے وضعت هذا اللفظ بالوضع التعیینی او التعینی وضع ہو، یعنی ثبوت حقیقت شرعیہ ہو، تو پھر ہم بحث کریں گے کہ رسول اکرم نے یہ الفاظ عبادات صحیحہ کے لیے وضع کیے ہیں یا عبادات فاسدہ کے لیے بھی، وضع شرعی،
لما قال وضعت الصلاة لفظ الصلاة لهذه الكيفية، اب وہ کیفیت کے بھی کبھار کیفیت صحیحہ کے طور پر انسان انجام دیتا ہے، ایک دفعہ کیفیت غلط ہوتی ہے انجام دیتے ہو. تو ابھی جو ہے پیغمبر اسلام کی یہ وضع صرف صحیحہ کے لیے الصلاۃ صحیحہ مطلب اب الصلاۃ الفاسدہ اذن تسمى صلاۃ. مقام عمل میں وہ انشاءاللہ بعد بحث آئے گی، زیادہ میں ضرور بحث نہیں ہو رہی، صرف بحث وضعی ہے، بحث وضعی و لفظی. تو آخوند کفائی کہتے ہیں کسی پر موقوف ہے، لیکن شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ثبوت حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اختلاف یہ بحث آئے گی. یہاں پر کیسے ابھی دیکھیے. من هذه الامور مشارکنا. حوض کا معنی کیا بنے گا؟ حوض یعنی بحث جستجو، حوض کرنا یعنی اس میں بحث کرنا اور اس میں جو ہے اترنا. قبل الخوض يعني قبل الدخول في ذكر أدلة القولين يذكر أمور. الأمر منها من هذه الأمور يعني شنو؟ أن الشأن لا شبهة في تأتي الخلاف، يعني في مجيء الخلاف، تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بحث ہے عامی اور صحیحی کے آنے میں تأتي الخلاف، اس خلاف کے آنے میں على القول بثبوت الحقیقة الشرعية. سب کا اتفاق ہے. اختلاف کہاں پر ہے؟ حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو تو یہ بحث آتی ہے یا نہیں. وفي جريانه وبجريان الخلاف على القول بالعدم يعني بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية إشكال، وفي جريانه إشكال مقدار مؤخر، مشکل ہے. شیخ کفایہ کہتے ہیں مشکل ہے اگر حقیقت شرعیہ نہ مانے على القول بعدم ثبوت الحقیقة الشرعية، بحث الصحیح والعمی کا آنا مشکل ہے. وغایت ما يمكن. اب یہاں سے آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ بحث شیخ انصاری کی ہے، لیکن آخوند کفائی کہتے ہیں کہ آخری چیز جس کے ذریعے سے ہم اس صحیحی اور عامی کی بحث کو عدم ثبوت حقیقت شرعیہ کی بنا پر پیش کر سکتے ہیں اس اختلاف کو، وہ آخری کوشش وہی ہے جو شیخ اعظم انصاری نے. وہ کیا؟ غایت ما یمکن، انتہائی چیز جس کو یوں کہا ایقال جس کو کہا جا سکتا ہے، فی تصویر الخلاف ان النزاع وقع، نزاع يعني بين الصحيح والعمي، وقع على هذا يعني شنو؟ على هذا يعني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، على عدم ثبوت حقيقة الشرعية في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم. یہاں تک ترجمہ لفظی کے ساتھ میرے ساتھ رہیے، میں دوبارہ بیان کرتا ہوں اس لیے کہ عبارت بہت قلیل ہے. نزاع صحیح اور عمی کے درمیان واقع ہوا ہے علی هذا، اس بیان کی بنا پر. کس بیان کی بنا پر؟ علی عدم ثبوت الحقیقہ. کس طرح اس کی تصویر آپ بنا سکتے ہیں؟ یوں کہ ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعملہ، یہ جو الفاظ لسان رسول سے استعمال اصحاب نبی نے یا خود نبی نے استعمال کیے مجازن. اب چونکہ حقیقت شرعی ثابت نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ مجازن. ہماری بات کس میں ہے ابھی؟ مجاز. سب کا اتفاق ہے. صحیح بھی کہتا ہے ابھی چونکہ حقیقت شرعیہ کو نہیں مانا، تسلیم نہ کرا، ابھی ختم. فاذا حقیقت لغویہ ہے ہمارے پاس، باقی شرعیہ کے الفاظ شرعی میں استعمال مجاز ہے. یہاں تک دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، صحیح بھی عامی بھی. فی کلام الشارع، کلام شارع میں مجاز ہے، لیکن ہوا یہ اصل الاصل فی هذا الاستعمال، شارع نے جو استعمال کیا ہوا یہ اصل کی طرف ہے. ان الفاظ میں جو کہ استعمال ہوئے ہیں لسان نبی پر، شارع مقدس نے استعمال کیے ہیں یہ مجازن، یہ اصل میں یہ استعمال ہوا استعمال الالفاظ، الفاظ کا استعمال فی خصوص الصحیحہ، معانی صحیحہ میں استعمال ہے خصوصاً، ابھی عام یا عام میں استعمال. کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس طرح ترجمہ لفظی سے مطلب حل ہونے والا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیحی کا دعویٰ یہ ہے، اور دونوں یہ بھی ذہن میں یہ مرکوز رکھے کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے. صحیحی یدعی الصحیحی کہ پیغمبر اسلام نے جو مجازن استعمال کیا ہے معانی شرعیہ میں، اس مجاز میں خصوصیت کے ساتھ مجاز بین المعنی اللغوی و بین المعنی الصحیحی،
بین المعنى الشرعی الصحیح. ان پیغمبر اسلام نے استعمال جب کیا ہے مجاز کا تو مجاز میں القا کا ہونا ضروری ہے، تعلق، مجاز میں قرینہ. یہ قرینہ کون سا قرینہ ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام نے لحاظ رکھا ہے، صحیح کا دعویٰ یہ ہے لحاظ میں مقام استعمال میں معنی صحیح اور معنی لغوی کے درمیان مقارنت کا خیال رکھا ہے. بناء علی ھذا استعمال لفظ الصلاۃ فی الصلاۃ الصحیحہ مجاز، ھذا هو ندعی. صحیح یہ دعویٰ کرتا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بس کہ پیغمبر اسلام نے جب مجازن استعمال کیا تو مجاز فی ای معنی، فی معنی العام لو فی معنی صحیح، فی معنی صحیح، صحیح معنی کا لحاظ رکھا ہے مجازن استعمال. اچھا بناء علی ھذا، بناء علی ھذا اگر معنی عام کا ارادہ کرنا ہو تو پھر کس طرح سے صحیح کیا کہے گا؟ صحیح کیا بولے گا آپ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ دو قرینوں کی ضرورت ہوگی. پہلا قرینہ چونکہ حقیقت شرعی ثابت نہیں ہے تو لفظ صلاۃ کا استعمال معنی صحیح میں یہ مجاز ہے، اسی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. اس کے لیے ایک قرینہ وضع کرنا ہے. وہ قرینہ کیا ہوگا؟ قرینۃ الصارفہ. قرینہ صارفہ کافی ہے میرے لیے، صحیح یہ کہتا ہے. وہ کیا یعنی کیا مطلب؟ قرینہ صارفہ سے کیا مراد؟ وہ قرینہ صرف آپ کو یہ بتائے کہ بھائی یہ لفظ معنی لغوی میں استعمال نہیں ہوا ہے. بس یوں ہی یہ بتائے گا قرینہ، میرا ذہن فوراً منتقل ہوگا کہ معنی صحیح میں استعمال ہوا ہے. صحیح یہ کہتا ہے معنی صحیح میں استعمال ہوا ہے. اور قرینہ صارفہ کے لیے پھر مثال دو رہا ہوں. رأیت اسدا فی الغرفہ، رأیت اسدا فی الغرفہ، یہ فی الغرفہ قرینۃ صارفۃ، قرینۃ صارفۃ، صرف قرینہ صارفہ ہے، قرینہ معینہ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ مدرسے کے اندر جو غرفہ ہے اس میں اسد دیکھا، یہ کیا بتا رہا ہے یہ قرینہ؟ یعنی وہ رجل ہے، وہ حیوان مفترس نہیں ہے، یعنی ذہن کو صرف کر دیا بس ختم. لیکن من بین المعانی المجازی لا تعین رجل شجاع، یہ قرینہ معینہ نہیں ہے، یہ وضاحت نہیں کی. یہ قرینہ رجل شجاع کو معین نہیں کرتا. ممکن ہے کہ رأیت اسدا فی الغرفہ، اسد فی رجل شجاع مثل سید، او اسدا منقوشا علی الجدار. ممکن ہے رأیت اسدا فی الغرفہ یعنی رأیت صورت الاسد منقوشا علی الجدار، او رأیت اسدا فی شکل سید، ہے یا نہیں ہے؟ فاذا رأیت اسدا فی الغرفہ یہ قرینہ صارفہ ہے، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ رجل حیوان مفترس نہیں ہے. لیکن ممکن ہے من بین المعانی المجازی، اسد رجل شجاع کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اسد جو ہے تصویر جو بنی ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی، یا مخدہ کی صورت میں، یا کوئی مجسمہ یا تصویر یا مجسمہ یا رجل، کئی معانی مجازی ہے. فإذن هذه القرینہ لا تعین المعنى المراد بل تصرف اللفظ عن المعنى الحقیقی. یہ صحیح یہ کہتا ہے کہ جو ہی ایک قرینہ ذکر ہے کلام نبی میں تو وہ قرینہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ معنی لغوی مقصود نہیں ہے. اور آیا معنی صحیح مراد ہے یا معنی عام؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ معنی صحیح ہی مراد ہے، بس ختم، مراد معنی صحیح ہے. کون سا قرینہ میرے لیے کافی ہے؟ قرینہ یہ صارفہ کافی ہے، بس صرف کر دے معنی لغوی اصلی سے، باقی معنی مجازی اور وہ بھی معنی صحیح خود بخود معین ہوتا ہے. اما عام کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ معنی عامی لینے کے لیے ایوہ صحیح سے سوال ہے، وہاں صحیح سے سوال ہے. ایوہ صحیح ہی ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ قرینہ صارفہ میرے لیے کافی ہے، بس قرینہ معنی صحیح خود بخود مجھے سمجھ میں آتا ہے، قرینہ صارفہ کافی ہے میرے لیے. جو ہی صرف ہوتا ہے لفظ معنی لغوی سے، معنی حقیقی سے، معنی مجازی سے مراد صحیح ہی ہے، کیونکہ لحاظ یہی رکھا ہے. اگر آپ نے قصد کرنا ہو معنی عام کا، کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ وہ کہتا ہے ایک اور قرینہ کی ضرورت ہے، وہ قرینہ معینہ. قرینہ صارفہ کے علاوہ ایک اور قرینہ معینہ آ جائے، وہ یہ مجھے بتائے کہ یہاں پر صحیح مراد نہیں ہے، عام کا معنی مراد ہے. یہی دعویٰ عامی بھی کرے گا. ابھی عامی کی طرف آ جائے. عامی کیا کہتا ہے؟ میرے لیے کافی ہے کہ جب چونکہ مجاز میں لحاظ معنی عام کا رکھا ہے نبی اکرم نے، دعویٰ اس کا یہ اختلاف دیکھیں، اختلاف معنی مجاز میں اختلاف کیسے؟ اس اختلاف صحیح اور عامی کو ثبوت حقیقت شرعیہ نہ مانے تو بھی اختلاف آتا ہے، اس مطلب کو رب دینا. عامی کا دعویٰ کیا ہے؟ جو ہی قرینہ صارفہ معین کرے گا شارع مقدس
مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ معنی اصلی لغوی مراد نہیں ہے، معنی شرعی مجازی مراد ہے. اور معنی شرعی مجازی سے مراد کیا ہے؟ یعنی عام. شارع مقدس نے عام میں استعمال کیا. اچھا ایھا العامی، اگر صحیح کا معنی ارادہ کرنا ہو، آپ تو عامی ہو لیکن صحیح کا قصد کرنا، کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اور قرینہ معینہ کی صورت میں. وہ قرینہ یہ بتائے کہ صرف بھی ہوا ہے اور صرف ہونے کے علاوہ معنی صحیح مراد ہے، پھر ایک اور قرینہ کی. فإذا أتى اختلاف آگے کہ بین الصحیح والعامی. صحیح کا دعویٰ ہے کہ لحاظ بین المعنى اللغوی وبین المعنى المجازی الشرعی، لحاظ الصحہ، صحت کا لحاظ رکھا، یہ اس کا دعویٰ ہے. عامی کہتا ہے کہ عام کا لحاظ رکھا ہے، شارع مقدس استعمال کروں تو مجاز. لہذا دونوں کی بنا پر ہر ایک اگر صحیحی سے پوچھا جائے کہ بھئی عام مراد لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو کہے کہ ایک اور قرینہ معینہ لے کر آئے، معنی عام مراد لینے کے لیے. عامی سے پوچھا جائے گا بھئی صحیح کا ارادہ کرنا ہو کلام رسول میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ صحیحی کے لیے ایک قرینہ، معنی صحیح مراد لینے کے لیے قرینہ معینہ لانا ضروری ہے. یہ تو عامی کیسے کہے گا کہ وہ صحیح، اگر عامی سے پوچھا جائے کہ صحیح کے لیے کیا ضروری ہے تو وہ تو یہ صرف کہے گا کہ صحیح تو کوئی اس کے لیے تو قرینہ صارفہ ہی کافی. عامی کے لیے قرینہ صارفہ ٹھیک ہے، لیکن اگر عامی سے پوچھا جائے کہ اگر صحیح تم تمہارے نزدیک صحیح کا کیا نظریہ ہے تو وہ تو یہی کہے گا. نظریے کے بارے میں نہیں، اس میں الفاظ کا خیال رکھیں. عامی سے پوچھا جائے گا ایھا العامی، معنی یہ عام مراد لیا ہے مجازن، کیا دلیل ہے؟ کر میرے پاس قرینہ صارفہ کافی ہے. اچھا آپ سے ہی پوچھا جائے گا، اگر آپ نے خود کہیں معنی صحیح کا ارادہ کرنا ہو، آپ نے خود ہی، آپ عامی ہو لیکن آپ کا بنا تو معنی عام نہیں مراد لیا شارع نے، لیکن کسی مورد میں، کسی خاص مورد میں آپ نے ارادہ کرنا ہے کیا؟ صحیح معنی کا ارادہ کرنا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں، معینہ بھی ہونا چاہیے. یہ فرق ہے. تو پھر اسی عامی والے کی بات ہو جائے گی. دونوں کے لیے یہی ضروری ہے، صحیح کے لیے بھی ضروری ہے، عامی کے لیے بھی، دونوں کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. دونوں کے لیے ایک قرینہ صارفہ، ایک قرینہ معینہ، عامی کے لیے بھی صحیح کے لیے بھی. لیکن کہاں کہاں یہ کرنا پڑے گا؟ ایک دفعہ صرف آپ کے پاس قرینہ صارفہ ہے، انت و قرینہ صارفہ، اور آپ صحیحی ہو، شیخ عامی ہے، اس طرح سے فرض کریں. آپ صحیحی ہیں، یعنی کیا مطلب صحیحی؟ پیغمبر اسلام نے معنی مجاز میں، مجاز سے مراد معنی صحیح مراد دیا ہے، اور عامی کہتا ہے کہ معنی عام مراد دیا ہے. آپ صحیح، آپ عامی. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے لیے قرینہ صارفہ ہونا کافی ہے، یہ بتایا کہ معنی لغوی میں استعمال نہیں ہوا، فوراً میں کیا مراد لے لوں گا؟ معنی صحیح، کیونکہ آپ صحیح ہی. شیخ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بھی قرینہ صارفہ کافی ہے، قرینہ صارفہ مراد ہو تو میں معنی عام پر عمل کرتا ہوں، بس وہ معنی عام میں استعمال ہوا ہے. اچھا یہاں سے دونوں مساوی ہے. اب عامی سے سوال ہے، ایھا العامی، آپ کا بنا تو جو ہے معنی عام ہی ہے، لیکن اگر آپ نے خود کسی مورد میں معنی صحیح، صلاۃ صحیحہ قصد کرنا ہو کلام معصوم سے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہ قرینہ صارفہ کے علاوہ ایک اور معینہ کا لانا ضروری ہوگا، تاکہ میں معنی صحیحہ کو بتانے کے لیے کہوں گا دیکھو یہ دوسرا قرینہ ہے جو معین کر رہا ہے، وإلا اصل میرے پاس عام ہے. آپ سے پوچھا جائے گا بھائی صحیح، آپ نے اگر کسی مورد میں معنی عام مراد لینا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہ ایک اور قرینہ چاہیے معینہ، تاکہ معنی عام کو معین کرے. وإلا معینہ نہ ہو تو میرا بنا صحیح ہے، یہی قرینہ صارفہ کافی ہے، صحیح پر. اس طریقے سے فرق ہے. لیکن دونوں کا مبنا تو الگ ہے، ایک ہی ہے. یہ اختلاف مبنا ایک ہی ہے، مبنا ایک ہی کیا مجاز الگ الگ دیے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے، فرق پڑتا ہے. ہاں بھلے سمجھ میں فرق پڑتا ہے، آئے گا بعد میں انشاءاللہ تعالی. اگرچہ اختلاف ہے کہ کیا ہمارے اس پر مترتب ہوگا، بل بحث ہوگی اس میں. بھلے یہ اصل یہ مطلب ہے، اس کو لکیر میں انہوں نے حذف کیا اس کو. بمعنی ابھی عبارت مشکل ہے، یہی مطلب ہے جو آپ لوگ سمجھ گئے. ابھی آ جائے بمعنی یعنی کیا مطلب؟ ان ایہما یعنی ایہما یعنی الصحیح والصحیح بلے او العام قد اعتبرت اعتبار جانا گیا العلاقۃ القہ مجازی بینہ بین صحیح او العام جو بھی آپ کہیں، وبین المعانی اللغویہ یعنی صحیح اور معانی لغوی یا عام اور معنی لغوی کے درمیان کس کا لحاظ رکھا گیا ہے؟ صحیح کا لحاظ رکھا گیا ہے یا عام کا لحاظ رکھا گیا ہے؟ اعتبرت کا معنی معلوم ہو گیا تھا.
ان دونوں میں سے کس میں استعمال کرتے وقت پیغمبر اسلام نے صحیح دعویٰ کرتا ہے کہ صحیح معنی صحیح اور معنی لغوی کے درمیان الفت کا تعلق رکھتا ہے، عامی کہتا ہے کہ معنی عام اور جو ہے اس کے ساتھ، یہی تو مسئلہ ہے ابتداءً، یعنی ابتدا میں جب پیغمبر نے استعمال کیا تو کس کا جو ہے القت ملحوظ نظر رکھا ہے؟ وہ حال معنی میں ابتدا کو اس کو آپ ظرف بھی لے سکتے ہیں، بلے اعتبرت العلاقۃ فی الابتداء مثلا، وقد مفعول فی آپ یوں کہیں، وقد استعمل فی الآخر بطبعہ ومناسبتہ، پھر اس کے بعد یہ جملہ آیا یعنی کس کا لحاظ پہلے رکھا گیا ہے تائیں کہ دوسرے میں استعمال کرتے وقت استعمل فی الآخر، یہ آخر اگر آپ صحیحی ہیں تو آپ کے پاس آخر کیا ہوگا؟ عام، آپ عامی ہیں تو آخر کیا ہوگا؟ صحیح، کہ بطبعہ، بطبع الاول آپ کہیں یعنی بطبع الصحیح یا بطبع العام، یہ ہر ایک کے مبنی کے مطابق ہوگا، بطبعہ میں یہ ضمیر جو ہے نا ہر ایک بنا کے مطابق، اگر صحیحی ہے تو بطبعہ یعنی بطبع الصحیح، آپ عامی ہے تو بطبعہ یعنی بطبع العام، اس طریقے سے ومناسبتہ، یہ دوسرا جو میں نے کہا دوسرا قرینہ وہ یہ ہے، یہ عبارت ہے، یہ جو دوسرا قرینہ نصب کرے گا میں نے کہاں سے کیا گا یہ عبارت، وقد استعمل فی الآخر، شیخ کے پاس ابھی آتے ہیں، شیخ کا دعویٰ کیا ہے کہ عامی ہے، پیغمبر اسلام نے ابتداءً جب استعمال کیا تو لحاظ معنی لغوی صلاۃ اور معنی شرعی عام کا لحاظ رکھا ہے، پھر عام کا لحاظ رکھا ہے، صحیح میں استعمال کرنا اور کیا کہتے ہیں وقد استعمل الصلاۃ فی الآخر یعنی فی المعنی الصحیح بطبع المعنی العام ومناسبته، مناسبت المعنی العام یعنی مناسبت کیا مراد؟ لحاظ ثانی یعنی قرینہ ثانی، یہ واضح ہو گیا وہ مطلب سارا یہاں سے نکالنا ہے۔ اچھا کئی تائین کی ينزل کلامہ کلام الشارع علیہ على هذا المعنى المجازی مع القرینة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرینة اخرى معینة للآخر، یہ کئی کس کے لیے علت ہے آگا؟ ایہما قد اعتبرت، یہاں سے مطلب رکھ دیتے ان دونوں میں سے صحیح اور عام سے کس کا لحاظ رکھا گیا ہے تعین کی ینزل اتارا جائے گا کلام کلام شارع کو علیہ اس معنی کے اوپر مع القرینۃ الصارفہ، صرف قرینہ صارفہ ہو تو اسی پر کلام کو عمل کیا جائے گا، یعنی کس پر؟ یعنی اگر شارع نے صحیح کا لحاظ رکھا ہے تو جو ہی قرینہ صارفہ ہوگا میں کس پر عمل کروں گا؟ عامی ہے تو عام پر، صحیح ہے تو صحیح پر عمل کروں گا، الصارفہ عن المعانی اللغویہ، اور ادھر سے دوسری لحاظ یہ بھی کہ وعدم قرینۃ اخرى معینۃ للآخر، اور قرینہ معینہ بھی نہیں ہے، عامی کہتا ہے کہ میں عام پر عمل کروں گا اس لیے کہ قرینہ معینہ نہیں ہے صحیح کو معین کرنے کے، صحیح کیا کرے گا؟ میں صحیح پر عمل کروں گا، اور کیونکہ قرینہ ثانی نہیں ہے میرے پاس معینہ، بات واضح ہوئی؟ ہاں اگر آپ نے عمل کرنا ہو آپ نے خود ہی تو قرینہ معینہ ایک اور قرینہ کو لانا پڑے گا صارفہ کے علاوہ، واضح ہوگا؟ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ خلاف کو ہم فرض کر سکتے ہیں، لیکن یہ تصویر ہے شیخ مصنف کیا کہتے ہیں وانت خبیر، ماشاءاللہ سے آپ باخبر انسان، یہ سارے جو ہے تکلفات کہاں سے ثابت کرو گا؟ پیغمبر اسلام نے یہ لحاظ رکھا ہے اولا صحیح کے مطابق، معنی صحیح کا لحاظ رکھا ہے اور اس کے لیے قرینہ صارفہ کافی ہوتا ہے، اور معنی عام مراد لینے کے لیے ایک اور مناسبت اور فلان قرینہ معینہ کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں کہاں ثابت کریں؟ کیا تفریقات ہیں یہ زیادہ چیزیں تکلفات اور دقائق، وانت خبیر بانه لا يكاد يصح هذا، یہ جو تصویر بنائی ہے هذا یہ تصویر جو بنائی الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت كذلك، علاقہ کو اس طریقے سے كذلك یعنی صحیحی کے نزدیک علاقہ بین المعنى اللغوی و بین معنى الصحیح، اور عامی کے نزدیک علاقہ بین المعنى اللغوی و بین المعنى الصحیح، اس طرح سے لحاظ کہاں سے ثابت ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا ہمیں کہ شارع مقدس نے اس طریقے سے استعمال کیا ہے؟ وَأَنَّ بِنَاءَ الشَّارِعِ، اور شارع کے بنا فی محاوراتہ اپنی استعمالات میں استقر مستقر ہوا ہو بنا شارع عند عدم نصب قرینۃ اخرى یعنی قرینہ صارفہ قرینہ معینہ، قرینہ معینہ نہ ہونے کی صورت میں کلام شارع بنا شارع مستقر ہو علی ارادت خصوص المعنى، ارادته یعنی خصوص المعنى الذي اعتبرت،
العلاقہ. یعنی صحیح سے سوال ہے کہ بنا اشارے اس پر ہو کہ صحیح کہ اگر قرینہ معینہ نہ ہو تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہوئے جو ہے اشارے کا مقصود صحیح ہے، اور قرینہ معینات کے پاس نہ ہو صحیح پر تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہو عام ہے. یہ کہاں سے یہ بنا اشارے معلوم کریں گے؟ غیر واضح ہے. بحیث اس حیثیت سے کہ کان ھذا یعنی ھذا یعنی ھذا البناء قرینتن کان کی خبر ہے قرینتن علیہ علی ھذا المعنى علیہ یا علی ارادۃ المعنى ہو تو علیہا ہونا چاہیے بعض نسخ میں جیسا کہ ہے، یا اگر علیہ مذکر ہے تو علی ھذا المعنى من غیر حاجۃ الی قرینۃ معینۃ اخرى بحيث كان هذا البناء قرينة على هذا المعنى من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، بغیر کسی احتیاج ایک دوسرا قرینہ معینہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ صحیح یہ دعویٰ کریں کہ معنی صحیح ہی مراد ہے، بس قرینہ صارفہ کافی ہے، قرینہ معینہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ڈائریکٹ عمل کروں گا معنی صحیح کے اوپر، قرینہ من غیر حاجة إلى قرينة معينة أخرى، مجھے نہیں چاہیے قرینہ معینہ. میں نے اگر مقصود لینا ہو تو وہاں پر ایک اور قرینہ معینہ کی مجھے ضرورت ہوگی. اسی طرح یہ عامی یہ وَأَنَّا لَهُمْ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، یہ تمام چیزیں اولاً دو چیزیں ثابت کرنی ہوگی. اولاً علاقۃ الاستعمال کہ علاقہ کس میں بلے صحیح کا علاقہ ملحوظ نظر رکھا ہے یا عام کا ملحوظ علاقہ ملحوظ نظر رکھا ہے، ایک یہ مطلب. اور دوسرا صحیح دعویٰ کرتا ہے کہ جو ہے قرینہ صارفہ کافی ہے اور معنی عام مراد لینے کے لیے میرے پاس ایک اور قرینہ معینہ کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں ثابت کرنا بہت مشکل ہے استعمالات اور بنا اشارے میں، لہذا مقام و تصور میں ٹھیک وقوع معلوم نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم.